اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جلالین سورہ بقرہ کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ الْآیَةُ۔ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا۔ ابتلا یبتلی ابتلاءً، آزمانا، امتحان لینا۔ تو ابتلا آزمائش و امتحان، آزمائش و امتحان کس لیے ہوا کرتا ہے امتحان؟ تو عام طور سے امتحان لیے جانے کا مقصد ممتحن کی اہلیت و قابلیت و صلاحیت کو معلوم کرنا، یعنی بذریعہ امتحان لینے والا امتحان دینے والے کی صلاحیت کو معلوم کرنا چاہتا ہے، یعنی پہلے سے اس کی صلاحیت معلوم نہ تھی، امتحان کے ذریعے سے وہ اس کی صلاحیت کو معلوم کرنا چاہتا ہے، اس لیے امتحان لینے والا امتحان لیتا ہے۔ مگر ظاہر سی بات ہے یہاں اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، امتحان لینے والا اللہ رب العزت ہے، ابراہیم کا رب ہے۔ یہ معنی اللہ رب العزت کی جناب میں محال ہے، کیونکہ وہ تو صدا سے ہمیشہ سے ہر حقیقت کا علم رکھنے والا ہے، تو اسے پہلے سے معلوم ہے کہ اس امتحان کا نتیجہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ تو یہ معنی یہاں تو ممتنع اور محال ہے۔ یقیناً امتحان سے، آزمائش سے کبھی یہ مقصد ہوا کرتا، مگر امتحان صرف اسی مقصد کے لیے نہیں ہوتا کہ ممتحن کی صلاحیت جو معلوم نہیں ہے وہ معلوم ہو جائے، بلکہ امتحان لیے جانے کے کچھ اور بھی مقاصد ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ امتحان لینے والا امتحان دینے والے کی صلاحیت سے بھرپور واقف ہوتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ امتحان دینے والے میں کس قدر لیاقت ہے، کتنی صلاحیت ہے، کتنی اہلیت ہے، خوب اس بات کو جانتا ہے۔ وہ اساتذہ جو تجربہ کار ہیں اور کئی سالوں سے جن طلبہ کو پڑھاتے رہتے ہیں، انہیں خوب معلوم ہے کہ طلبہ میں سے کون سا طالب علم کس پائے کا ہے، کس اہلیت و لیاقت و صلاحیت کا مالک ہے، خوب پتہ ہوتا ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی امتحان لینے والا امتحان لیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ دوسرا امتحان لیاقت کو معلوم کرنے کے لیے نہیں ہے، ممتحن کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا دوسرا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ ممتحن کو، جس کا وہ امتحان لے رہا ہے، اس کو انعام سے نوازنا، یا اس کو سزا دینا، یا امتحان دینے والے کئی ایک ہیں، بہت سارے ہیں، اور بعض انعام کے لائق ہیں اور بعض سزا کے لائق ہیں۔ واقعہ یہ ہے، تو
امتحان لینے والا امتحان لیتا ہے، جن کا امتحان وہ لے رہا ہے، جن کا امتحان لے رہا ہے اس کی قابلیت سے وہ واقف ہے، مگر اس کے باوجود امتحان لے رہا ہے اتمام حجت کے لیے، اتمام حجت کے لیے، یعنی جس کا امتحان لے رہا ہے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو مطمئن کرنے کے لیے، تاکہ اس کے دل میں شکوک و شبہات اور اعتراض نہ رہے کہ جس کو دل چاہا نواز دیا، جس کو دل چاہا اسے لتاڑ دیا، یہ گنجائش نہ رہے ممتحنین کے پاس۔ اس وجہ سے بھی اس مقصد کے لیے بھی امتحان لیا جاتا ہے۔ یہاں اسی مقصد کے لیے امتحان ہے۔ اللہ رب العزت نے جو حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، تو اس امتحان لیے جانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو معلوم نہیں تھا کہ ابراہیم پاس ہوگا یا فیل ہوگا۔ اللہ رب العزت کو یقیناً علم تھا، یقیناً علم تھا، مگر اس کے باوجود امتحان کیوں لیا؟ ابراہیم کو انعام دینے کے لیے، اور ابراہیم کے سوا دوسرے جو ابراہیم کے دور میں، ابراہیم سے پہلے، ابراہیم کے بعد قیامت تک ہوں گے، ان سب پر حجت تام کرنے کے لیے، ان سب پر حجت تام کرنے کے لیے کہ ابراہیم کو جو انعام میں دیا، ابراہیم کو جو میں نوازا، ابراہیم پر جو میرے انعامات ہوئے، ابراہیم کو جو امامت و پیشوائی کا مقام و منصب دیا، اس وجہ سے کہ ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوا، ابراہیم اس لائق تھا، اس لیے ہم نے دیا۔ تو یہ امتحان جو اللہ رب العزت کی طرف سے ابراہیم کا ہوا، ابراہیم کو نوازنے کے لیے، ابراہیم کو امامت کا انعام عطا کرنے کے لیے، پیشوائی دین کا انعام عطا کرنے کے لیے، اور ابراہیم کے سوا ساری کائنات کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ابراہیم اسی لائق تھے کہ اسے امامت کا مقام، اسے امامت کا منصب عطا کیا جائے۔ اس وجہ سے میں نے ابراہیم کو یہ مقام و منصب عطا کیا۔ بہرحال، تو اس بات کی وضاحت کے بعد کہ یہاں اللہ رب العزت کا امتحان لینا حضرت ابراہیم کا لا علمی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ابراہیم کو امامت کے مقام کا انعام دینے کے لیے اور دوسرے تمام لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ابراہیم تھا ہی اس لائق کہ اس کو یہ انعام دیا جاتا جو میں نے دیا۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ابراہیم کا امتحان لیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ کن باتوں میں ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا؟ کن باتوں کے ذریعے سے ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا؟ بلب سے دیگر ابراہیم کے سوالیہ پرچے کے سوالات کیا کیا تھے؟ اللہ رب العزت نے ابراہیم کا جو امتحان لیا، اس امتحان کے پیپر میں سوالات کیا تھے؟ یہ ایک سوال، یعنی کن باتوں کے ذریعے سے، کن چیزوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ابراہیم کا امتحان لیا، یہ سوال جواب۔ قرآن میں مختلف مقامات پر ان سخت آزمائشوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے جن سے گزر کر حضرت ابراہیم نے
اپنے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کیا تھا کہ انہیں بنی نوع انسان کا امام و رہنما بنایا جائے۔ جس وقت سے حق ان پر منکشف ہوا، اس وقت سے لے کر مرتے دم تک ان کی پوری زندگی سراسر قربانی ہی قربانی تھی۔ دنیا میں جتنی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو حضرت ابراہیم نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو۔ دنیا میں جتنے خطرات ایسے ہیں جن سے آدمی ڈرتا ہے، ان میں سے کوئی خطرہ ایسا نہ تھا جسے انہوں نے حق کی راہ میں نہ جھیلا ہو۔ تو ان آزمائشوں کا قرآن میں جگہ جگہ تذکرہ ہے۔ حق منکشف ہوا، باپ نے ٹھکرا دیا، گھر سے نکال دیا، بادشاہ وقت نے آگ میں پھینکوا دیا، اور پھر اپنے ملک سے جب بچ گئے تو اس ملک سے باہر نکال دیا۔ حضرت ابراہیم نے حق کے لیے سب کچھ گوارا کیا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو حکم ہوا کہ کئی سو میل دور لے جا کر کے چھوڑ دو، جہاں آبادی نہیں، پانی نہیں، کھانا نہیں۔ منظور، لے جا کے چھوڑ دیا۔ بچہ، اکلوتا بچہ جو بڑھاپے میں ملا تھا، اس کو بھی چھوڑا، بھائی چھوڑ دیا ویرانی میں، نہ کھانا نہ پانی۔ پھر وہ بچہ ذرا بڑا ہوا، حکم ہوا ذبح کرو، ابراہیم نے کہا منظور ہے۔ تو یہ سب سوالیہ پرچے میں سوالات تھے ابراہیم کے، اسی کو یہاں پر کہا جا رہا ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات۔ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، فأتمہن، وہ ان سب میں پورا اتر گیا، سب میں پورا اتر گیا، سارے سوالات کا سٹیک جواب دیا اس نے، امتیازی درجے سے کامیاب ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم سے فرمایا، قال ہے ابراہیم سے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما۔ جب شاندار طریقے سے ہر امتحان میں ابراہیم کامیاب ہوا تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ پاس ہوا ہر امتحان میں تو سرٹیفکیٹ دیا امامت کا، انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ اب یہ تھوڑی سی گفتگو میری طرف سے ہونے کے بعد میں دیکھتا ہوں مصنف اس پر کیا کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اے اختبر، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اذکر، اِذِ ابْتَلَىٰ، مصنف اپنی اس عبارت سے اشارہ کر رہے ہیں کہ اذ محل نصب میں ہے، عامل اس میں مقدر ہے اور وہ اذکر ہے، یاد کرو اس وقت کو۔ اے بنی اسرائیل، خاص طور پہ تم یاد کرو اس وقت کو، کیونکہ مخاطب بنی اسرائیل ہیں، خطاب عام لوگوں کی طرف بھی ہے مگر اصل مخاطب بنی اسرائیل ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ امامت موروثی چیز ہے،
میراث میں ملنے والی چیز ہے، ان کو خاص طور پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ امامت موروثی چیز نہیں ہے جو خاندان در خاندان چلتی رہتی ہے اور مل جاتی ہے۔ ابراہیم جس کی اولاد ہونے پر تم کو ناز اور فخر ہے، اے بنی اسرائیل، خود ابراہیم کو یہ امامت میراث میں نہیں ملی، ایسے نہیں دے دیا میں۔ ابراہیم میں وہ اہلیت تھی، ابراہیم نے اس اہلیت کو ثابت کیا، اس کا امتحان لیا، اس کو آزمایا، امتحان میں کامیاب ہوا تو دیا، اور تم بغیر امتحان دیے ہوئے، تم بغیر اہلیت کے کیسے امام بن سکتے؟ نہیں بن سکتے۔ 12 یاد کرو اے بنی اسرائیل اس وقت کو جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں کے ذریعے سے آزمایا، ابتلا، اختبر، جانچا، پرکھا، امتحان لیا ابراہیم۔ وفی قرۃ، اس عبارت سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک قرۃ میں ابراہیم کی جگہ پہ ابراہام بھی ہے۔ اس کے رب نے بے کلمات کچھ باتوں کے ذریعے سے آزمایا۔ کچھ باتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ مفسرین نے اس کی کئی تفسیر کی ہے۔ ایک تفسیر میں آپ کے سامنے رکھ چکا کہ وہ باتیں کیا تھیں۔ اب ایک اور تفسیر کو مصنف رکھ رہے ہیں، بے اوامر و نواہی، اور اس میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے رب نے ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو کچھ باتوں کے ذریعے سے آزمایا، کچھ اوامر کے ذریعے سے، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، نواہی کہتے ہیں کچھ باتوں کے ذریعے سے، جن باتوں کی ابراہیم کو اللہ رب العزت نے ذمہ داری دی۔ یہ باتیں کیا تھی؟ اوامر و نواہی۔ ان اوامر و نواہی کی اللہ رب العزت نے ابراہیم کو ذمہ داری دی، یہی ان کی آزمائش تھی۔ ایک تفسیر، اور اسی کو پہلے نمبر پر مصنف رکھ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کلمات سے کیا مراد ہے؟ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ حج کے مناسک ہیں، مناسک حج۔ ایک تیسرا قول بھی ہے، مگر دوسرا اور تیسرا قول کو خود مصنف کیل کے ذریعے سے رکھ رہے ہیں، یعنی ذوف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کبھی تر بات وہی ہے جس کو میں عرض کر چکا ہے، جس کو انہوں نے بے اوامر و نواہی کلفہ بہا کے ذریعے سے بیان کیا۔ تو ٹھیک ہے، کلمات کی یہ بھی تفسیر ہے، یہ بھی تفسیر ہے، مگر خود مصنف کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، مضبوط بات وہی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا، جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بے اوامر و نواہی۔ کچھ باتوں کے ذریعے سے، یعنی اوامر و نواہی کے ذریعے سے ان کو حکم دیا، یہ کرو، یہ کرو، اور یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ تو کلمات کی تفسیر میں بعض مفسرین کا کہنا یہ بھی ہے کہ کلمات سے مراد 10 باتیں ہیں۔ کلمات سے مراد کیا ہے؟ 10 باتیں ہیں، یعنی 10 باتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ابراہیم کو آزمایا۔ اور وہ 10 باتیں کیا ہے؟ تو 10 باتیں وہ یہ ہیں: المزمزہ، کلی کرنا۔ یہ جو 10 باتیں ہیں، یہ 10 باتیں ابراہیم پر واجب تھی، مگر ہم پر بعض باتیں واجب ہیں اور بعض سنت ہیں۔ 10 باتیں کیا ہے؟ تو کلی کرنا، اور ناک میں پانی چڑھانا، اور مسواک کرنا، اور مونچھ برابر کرنا، مونچھ پست کرنا، اور مانگ نکالنا، اور ناخن تراشنا، اور بغل اور زیر ناف بال کو صاف کرنا، اور ختنہ کرنا، اور استنجا کرنا۔ تو ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ 10 باتیں اللہ رب العزت نے ان 10 باتوں کو ابراہیم پر واجب کیا، اور ابراہیم نے ان 10 باتوں کو کما حق ادا کیا۔ یہ بھی ایک تفسیر ہے کلمات کی، مگر خود مصنف کیل کے ذریعے سے اس کے ذوف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ہے تفسیر۔ بعض لوگوں نے کلمات سے یہ مراد لیا ہے، بعض لوگوں نے یہ مراد لیا ہے، لیکن پہلے نمبر پر یہ کہ کلمات سے مراد کیا ہے؟ اوامر اور نواہی ہے، جن کی اللہ رب العزت نے ابراہیم کو ذمہ داری دی۔ ان اوامر و نواہی کے ذریعے سے اللہ نے اپنے بندے ابراہیم کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ۔ تو ابراہیم جن باتوں کے ذریعے سے
اللہ نے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، ان سب میں پورا اتر گیا، یعنی پورے طور پر ان باتوں کو، ان چیزوں کو ادا کیا۔ ادّاہن تامات، پورے طور پر ان باتوں کو ادا کیا، یعنی وہ ان سب میں پورا اتر گیا۔ قال سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ قال میں ضمیر مرفوع متصل کا مرجع اللہ تبارک تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے، اس نے کہا، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم سے، اللہ رب العزت نے ابراہیم سے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ اماما ای قدوۃ فی الدین، مقتدائے دین بنانے والا ہوں، میں تجھے مقتدائے دین بنانے والا ہوں، دین کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہ وعدہ ہے؟ قال ومن ذریتی، ابراہیم نے عرض کیا کیا میری اولاد سے بھی یہ وعدہ ہے؟ محشی کہتے ہیں ومن ذریتی پہ حاشیہ نمبر 1 ہے، کہتے ہیں یہ ھذا کا عطف تلقین، یہ عطف تلقین کے مانند ہے، جیسا کہ بولا جاتا ہے سآمرک، تو آپ کہتے ہو وزیدن، اور من تبعیض کے لیے ہے، تو بعض کی تخصیص اس لیے کہ کل کی امامت تو بداہتاً محال ہے، تو معنی یہ ہوا ومن ذریتی کا محشی کے حاشیہ کے بنا پر، اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے جو وعدہ مجھ سے ہے؟ اے میرے پروردگار، مجھ سے تو دین کی پیشوائی اور امامت کا وعدہ ہے، کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ میری اولاد کے حصے میں بھی کیا یہی پیشوائی اور امامت آنے والی ہے؟ جواب میں کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ کہتے ہیں قال لا ینال عہد الظالمین، اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، یہ وعدہ تمہاری اولاد، امامت کا وعدہ، یہ وعدہ تمہاری اولاد کے صرف اس حصے سے تعلق رکھتا ہے جو صالح ہو، ان میں سے جو ظالم ہوں گے ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ اس سے یہ بات خود ظاہر ہو جاتی ہے کہ گمراہ یہودی جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے اور مشرک بنی اسماعیل جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے، اس وعدے کے مصداق نہیں ہیں۔ لا ینال عہد الظالمین، جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ من ذریتی ابراہیم نے عرض کیا تھا، اس کے جواب میں ظالمین آ رہا، لا ینال عہد الظالمین، یہ الفاظ صاف طور پہ بتا رہے ہیں، اور دوسری جگہ اس کی تصریح بھی ہے کہ ان کی اولاد میں صالحین بھی ہوں گے اور ظالمین بھی ہوں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نیک باپ کے سارے بچے نیک ہی ہوتے ہیں، نیک بھی ہو سکتے ہیں، بد بھی ہو سکتے ہیں۔ تو باپ کی نیکی کے بنا پر بچہ
کو وہ مقام مل جائے جو باپ کے لیے تھا، یہ خلاف عقل بھی ہے اور خلاف نقل بھی ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ لا ینال عہد الظالمین، میرے وعدہ امامت کا تعلق تمہاری ظالم اولاد سے نہیں ہے۔ تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوگی اسے پیشوائی کا منصب عطا نہیں کروں گا۔ تو دو بات میں عرض کیا، ایک تو یہ کہ صالح کی اولاد میں کچھ برے لوگ بھی ہوتے رہے ہیں، یہ آیت بتا رہی ہے، یہ آیت بتا رہی ہے، اور یہ آیت بتا رہی ہے اشارہ کے طور پر۔ دوسری آیت میں اس بات کی توجیہ ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ان کی ذریت میں محسن بھی ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے۔ تو کیا کسی صالح کی اولاد میں، کسی نیک شخص کی اولاد میں اگر ظالم ہیں تو کیا ظلم کرنے والے ہیں تو کیا وہ بھی قابل قدر ہوں گے؟ قطعاً نہیں۔ اس لیے نیک حضرات کی اولاد میں اگر یہ تمنا ہے کہ لوگ ان کی قدر کریں تو وہ اپنے آپ کو نیک بنائیں تو ان کی قدر ہوگی۔ اگر ان کے اندر نیکی نہیں ہے، اچھائی نہیں ہے، تو وہ قابل قدر اس وجہ سے نہیں ہو سکتے ہیں کہ وہ نیک کی اولاد ہے۔ لا ینال عہد الظالمین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ لا ینال عہدی یعنی امامت کا وعدہ ظالموں سے، ظالمین، میرا وعدہ امامت ظالمین سے متعلق نہیں ہے۔ الکافرین، یہ ظالمین کی تفسیر کافرین سے کر رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہے، یہ اسی طریقے سے ہے جیسے انسان کی تفسیر ذات سے کی جائے، یعنی کلی کی تفسیر اس کے کسی فرد سے کی جائے تو یہ اسی طرح کی تفسیر ہے۔ کیونکہ ظلم نام ہے وضع شے فی غیر محلہ، اور اس کے افراد میں سے ایک فرد کفر ہے، کیونکہ کفر بھی وضع شے فی غیر محلہ ہی ہے، فی غیر محلہ ہی ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے میرا وعدہ امامت ظالموں سے متعلق نہ ہو۔ اب وہ ظالم، خواہ ظالم کے افراد میں سے ایک فرد کافر بھی ہے، ظالم کے افراد میں سے ایک فرد فاسق و فاجر بھی ہے، بدکار بھی ہے، نافرمان بھی ہے، گنہگار بھی ہے، یہ سب اس کے افراد ہیں۔ اس لیے صرف یہ تفسیر ظالمین کی کافرین سے یہ ایسے ہی ہوئی جیسے عام کی تفسیر خاص سے ہو، اور کتب میں مصرح ہے کہ عام کی تفسیر خاص سے درست نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ انسان کی تعریف ذات سے درست نہیں ہے۔ تعریف کے لیے تو ضروری ہوتی ہے کہ تعریف کم از کم معرف کے مساوی ہو، اور یہاں ایسا نہیں ہے۔ تو میرا وعدہ امامت ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ جو ظالم ہوں گے، خواہ وہ کافر کی شکل میں ہو، فاجر کی شکل میں ہو، بدکار کی شکل میں ہو، گنہگار کی شکل میں ہو، جب تک ایسے رہیں گے ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے، ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے، خواہ وہ تمہاری اولاد سے کیوں نہ ہو۔ اس قدر تصریح کے باوجود کتنی دھاندلی ہو رہی ہے ہمارے سماج میں کہ کسی صالح شخص کا بچہ جو کھلے عام قتل کرتا ہے
گنڈئی کرتا ہے، لوٹتا ہے، جیب کاٹتا ہے، جیب تراشتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، بھنگ پیتا ہے، رمضان میں روزے نہیں رکھتا ہے، نماز ادا نہیں کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ نہیں کرتا ہے، پھر بھی کہتا ہے ہم امام، کیونکہ ہم صالح کے بچے ہیں۔ یہ صریح مخالفت ہے کتاب کی۔ کہتے ہیں میرا وعدہ امامت ظالموں سے متعلق نہیں ہے، الکافرین منہم، ان میں سے جو کافر ہوں گے ان سے متعلق نہیں ہے، دل علی انہ ینالہ غیر الظالم، کہتے ہیں یہ دال اس بات پر ہے کہ یہ امامت کا وعدہ تمہاری اولاد میں سے اس کو ملے گا، یہ منصب اس کو ملے گا جو صالح ہوں گے ان کو ملے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور یاد کرو کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا۔ اس جعلنا البیت، الکعبہ، بیت کی تفسیر مصنف کعبہ سے کر رہے ہیں، اس سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ البیت میں الف لام عہد کے لیے ہے اور معہود کعبہ ہے۔ اور یاد کرو یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے مثابہ، مرکز بنایا، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، مثابہ اے مرجعاً، مرکز جہاں ہر طرف سے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، وَأَمْنًا، اور جائے امن کی جگہ قرار دیا تھا، مَأْمَنًا لَهُمْ، لوگوں کے لیے جائے امن قرار دیا تھا ظلم سے، لوٹ مار سے، جو وہاں کے سوا اور جگہوں میں ہوا کرتی ہے۔ وہاں کا حال، اس جگہ کا حال تو یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ تک کے قاتل سے ملتا تھا تو بھی اس کو یہ چیز ہیجان میں نہیں ڈالتی تھی، جذبات میں نہیں ڈالتی تھی قتل پر۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور لوگوں کو حکم دیا تھا، مرکز بنایا تھا، امن کی جگہ بنایا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا، کیا حکم دیا تھا؟ وَاتَّخِذُوا کی قرأت پر یہ، اور ایک قرأت وَاتَّخَذُوا بھی ہے، اور لوگوں کو حکم دیا تھا، کیا حکم دیا تھا؟ کہ من مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ اور یہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے بیت کی تعمیر کے وقت، مصلی، مستقل جائے نماز، مکانہ صلاۃ، مستقل جائے نماز، وہیں طور کہ اس کے پیچھے تم طواف کی 2 رکعت نماز ادا کرو۔ کہتے ہیں ابھی جو ہم نے پڑھا وَاتَّخِذُوا، اور ایک قرأت میں یہ نافع اور ابن عامر کی قرأت ہے خاء کے فتحہ کے ساتھ، یعنی وَاتَّخَذُوا، اور لوگوں نے مقام ابراہیم کو اس جگہ کو جہاں ابراہیم عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کو مستقل جائے نماز بنا لیا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اس قرأت کی بنا پر، وَاتَّخَذُوا کی قرأت کی بنا پر، تو خاء کے فتح کے ساتھ یہ خبر ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ابراہیم اور اسماعیل کو ہم نے تاکید کی تھی، کیا تاکید کی تھی؟ کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو،
پاک رکھنے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ کوڑے کرکٹ سے پاک رکھا جائے۔ خدا کے گھر کی اصل پاکی یہ ہے کہ اس میں اللہ کے سوا کسی کا نام بلند نہ ہو۔ جس نے خانہ خدا میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو مالک و معبود حاجت روا کی حیثیت سے پکارا، اس نے حقیقت میں اللہ کے گھر کو گندہ کر دیا۔ یہ آیت نہایت لطیف طریقے سے مشرکین قریش کے جرم کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ ظالم لوگ ابراہیم اور اسماعیل کے وارث ہونے پر فخر کرتے ہیں، مگر وراثت کا حق ادا کرنے کے بجائے الٹا اس حق کو پامال کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو وعدہ ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا تھا، اس سے جس طرح بنی اسرائیل مستثنیٰ ہو گئے، اسی طرح یہ مشرک بنی اسماعیل بھی اس سے مستثنیٰ ہیں۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ ابراہیم اسماعیل أَمَرْنَاهُمَا، ہم نے ان ابراہیم و اسماعیل کو حکم دیا۔ شاہی فرمان کی تعبیر امر کی بجائے عہد سے زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا اے بے ان حکم دیا یہ کہ حکم دیا ان کی تفسیر انطہرا کی تفسیر بے ان سے کر رہے ہیں، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان یہاں مجرور ہے حرف جر کی تقدیر سے اور ان مصدریہ ہے، تو معنی یہ ہوا عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل اے امرناہما بالتطہیر، بئی طور کہ ان مصدریہ ہے اور محل جر میں ہے، تو بالتطہیر اے بتطہیر بیتی، اپنے گھر کی تطہیر کا ہم نے حکم دیا، بِأَن طَهِّرَ کہ پاک رکھو میرے گھر کو، کس سے پاک رکھو؟ من الاوثان، بتوں سے۔ اور بت صرف پتھر ہی کے نہیں ہوتے ہیں، اور طرح کے بھی بت ہوتے ہیں۔ میرے گھر کو پاک رکھو بتوں سے، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ رکع یہ راکع کی جمع ہے، اور سجود یہ ساجد کی جمع ہے۔ رکع اور سجود سے مراد ہے مصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ اجعل هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ ہاذا اس میں اشارہ ہے، مشار الیہ یہاں نہیں ہے۔ المکان سے مشار الیہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے۔ تو مفسر نے، مصنف نے تفسیر کی مکان سے، سمجھ رہے ہیں، ہاذا کا مشار الیہ بتایا کہ مکان ہے، بلد سے نہیں۔ اس کی جگہ یوں بھی کہہ سکتے تھے رب اجعل ھذا البلد، مگر بلد کی جگہ مکان سے تفسیر کر کے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ دعا اس جگہ کے شہر بننے سے پہلے تھی، اس لیے شہر بننے سے پہلے تھی، اس لیے انہوں جگہ کو مشار الیہ قرار دے رہے ہیں کہ اس جگہ کو شہر بنا دے۔ یہ دعا اس کے شہر بننے سے پہلے تھی، اور دعا یہ ہے کہ یہ شہر بن جائے، اور کیسا شہر بن جائے؟ امن والا شہر بن جائے۔ مگر
یہ تفسیر جو یہاں پر حاذا کا مشار علیہ مکان نکال کر کے انہوں نے کیا ہے، یہ مخالف ہے اس تفسیر کے جو سورہ ابراہیم میں ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ تو یہاں پر بھی مکان کی جگہ اگر بلد کا لفظ ہوتا تو بہتر ہوتا، مگر یہ کہ مکان عام ہے، بلد خاص ہے، تو اب یہ ایسا ہے کہ عام بول کر کے ممکن ہے ان کی مراد خاص ہو، یعنی اس جگہ کو، یعنی اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، آمنا ذا امن، امن والا شہر بنا دے۔ تو کہتے ہیں وقد اجاب اللہ دعاہو، اللہ رب العزت نے ابراہیم کی اس دعا کو قبول فرمایا کہ اس جگہ کو حرم بنا دیا، اس جگہ کو حرم بنا دیا کہ وہاں کسی انسان کا خون نہیں بہایا جاتا ہے، اور نہ وہاں کسی پر ظلم ہوتا ہے، اور نہ وہاں کسی جانور کا شکار ہوتا ہے، اور نہ ہی وہاں کی گھاس اکھاڑی جاتی ہے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس شہر کے باشندوں کو، اس شہر کے باشندوں کو، اس کے بعد آگے آ رہا ہے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یہ اہلہ سے بدل الباز ہے، اس شہر کے باشندوں یعنی اس شہر کے رہنے والوں میں سے جو ایمان لائیں، کس پر ایمان لائیں؟ اللہ پہ اور روز آخر پر ایمان لائیں۔ وَارْزُقْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اسے قسم قسم کے پھل عطا فرما۔ تو دعا حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے یہ کی کہ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، اور اس جگہ کے رہنے والے صاحبان ایمان کو طرح طرح کے پھلوں سے رزق عطا فرما۔ کہتے ہیں قد فعل، اللہ رب العزت نے ابراہیم کی اس دعا کو قبول فرمایا اس طور پر کہ طائف کو شام سے منتقل کیا، بنقل طائف من الشام، طائف کو شام سے نقل کیا۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہ دعا کی تو اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا فلسطین کی بستیوں میں سے ایک بستی جہاں کے بہت پھل تھے اس کو نقل کرنے کا۔ چنانچہ انہوں نے اس بستی کو اکھاڑا اور اکھاڑ کر لایا، اور جب بیت اللہ کے ارد گرد 7 چکر لگایا، پھر اس بستی کو مکہ سے 3 مراحل پر، مکہ سے 3 مرحلے کے فاصلے پر رکھ دیا، اور وہ طائف ہے۔ طائف کو طائف اسی لیے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم کی اس ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا طائف کو شام سے نقل کر کے، حالانکہ یہ جگہ پہلے دعا سے پہلے چٹیل تھی، جہاں نہ کوئی کھیتی ہوتی تھی، نہ کاشتکاری تھی، اور نہ پانی تھا۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس شہر کے باشندوں میں سے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان لائیں اسے قسم قسم کے پھل دے۔ بدل ہے اہلہ سے، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں۔ اب دعا میں مومنین کو خاص کیا، اللہ رب العزت نے دعا میں کس کو؟ مومنین کو خاص کیا۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب منصب امامت کے متعلق پوچھا تھا تو ارشاد ہوا تھا کہ اس منصب کا وعدہ تمہاری اولاد کے صرف مومن و صالح لوگوں کے لیے ہے، ظالم اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام رزق کے لیے دعا کرنے لگے تو سابق فرمان کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے صرف اپنی مومن اولاد ہی کے لیے دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ نے جواب میں اس غلط فہمی کو فوراً ہی دور فرما دیا اور انہیں بتایا کہ امامت صالحہ اور چیز ہے اور رزق دنیا دوسری چیز ہے۔ امامت صالحہ صرف مومنین صالحین کو ملے گی، مگر رزق دنیا مومن و کافر سب کو دیا جائے گا۔ اس سے یہ بات خود بخود نکل کر
آئی کہ اگر کسی کو رزق دنیا فراوانی کے ساتھ مل رہا ہو تو وہ اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے اور وہی خدا کی طرف سے پیشوائی کا مستحق بھی ہے۔ وخصہم بالدعاء، اور اہل ایمان کو دعا میں خاص کیا تاکہ یہ موافق ہو جائے اللہ تعالیٰ کے قول لا ینال عہد الظالمین کے۔ قال تعالیٰ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ومن کفر، ومن کفر، من کفر سے پہلے ارزقوں کو مقدر مان رہے ہیں، یعنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ معطوف ہے مقدر پر، یعنی ارزق من آمن و ارزق من کفر، میں ایمان والوں کو بھی کھلاؤں گا اور کافروں کو بھی کھلاؤں گا۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، ایمان والوں کو بھی رزق دوں گا اور کافروں کو بھی رزق دوں گا، جو مانے گا اسے بھی رزق دوں گا، جو نہ مانے گا اسے بھی رزق دوں گا۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا۔ تشدید کے ساتھ امتعہ اور تخفیف کے ساتھ بھی ابن عامر کی قرأت ہے، یعنی دنیا میں رزق کے ذریعے سے قلیلاً اے مدت حیاتہ سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ قلیلاً ظرف زمان ہے، یعنی زمناً قلیلاً الی تمام زمان اجلہ، ثم استرہ فی الآخرہ الی عذاب النار، پھر آخرت میں اسے عذاب نار کی طرف گھسیٹوں گا جہاں سے وہ کوئی راہ فرار نہیں پائے گا۔ بیس المصیر، المرجع ہوا مصیر کا معنی بتا رہے ہیں کہ یہ کس قدر بری جائے بازگشت ہے یہ ہے، اور ہیہ سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مخصوص بالضم وہ ہیہ ہے، کس قدر بری جائے بازگشت ہے۔ تم درس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ